الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم کیا شان ہے پیارے نبی حق میں عطا کی سروری معراج سے بھی برتری بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ ایک دھوم دنیا میں مچی آواز یہ آنے لگی پر ردود امتی صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے حرمین شریفین مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی زیارت. اللہ تعالیٰ سبھی کو عزت عافیت کے ساتھ آباد لے جائے اور اس کے حق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ہمارے یہاں سے آج بھی چند حضرات اور ویسے بھی جاتے رہتے ہیں. سوچا اس کی آداب اور اس کی عظمت جتنی ہمارے دل میں ہوئی اللہ کے یہاں ہم اتنے ہی مقبول آدمی بنے. بغیر ادب کے انسان کی زندگی میں کمال نہیں کر سکتا. اللہ تعالی کے نام کی عظمت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی عظمت ہمارے دلوں میں ہماری بچوں اولادوں اور ہماری نسلوں کی زندگی میں اگر ہوگی جب تک ہے تب تک ہم مسلمان کرواتے ہیں. اللہ کی عظمت عبد الملک ابن مروان بنو امیہ کے بادشاہوں میں سے بہت بڑا عالم بھی تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا ہوا آدمی تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے بعد کس سے دین اور مسائل کے بارے میں پوچھا جائے. عبد الملک ابن مروان کا نام لیتے تھے، اس کی بادشاہ بننے سے پہلے. ایک مرتبہ اللہ کے نام کا لکھا ہوا ایک سکہ، ایک روپیہ جو زمانے میں سونے چاندی کا ہوتا تھا، اس کے ہاتھ سے کسی گندے نالے میں گر گیا. اس نے ایک آدمی کو متعین کیا جو اس سکے کو نکالے. ایک سکے کو، چاندی کے ایک سکے کو نکالنے کے لیے کتنا خرچہ کیا؟ 13 دینار اس کو دی. اس کی آج کی قیمت 13 دینار کی آج کی قیمت آج کے حساب سے اگر 1,14,000 سونے کی جو قیمت ہے اس کے حساب سے 5,57,000 روپے ہوتے ہیں 13 دینار کی. اس کو کسی نے کہا کہ دینار کی تم نے اتنا سارا خرچہ ایک دینار کے لیے نہیں کیا میں نے. اس نے اللہ کا جو نام لکھا ہوا تھا اس کی عظمت میرے دل میں اتنی ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ اگر میں مانگا اور اس کو دینے کے لیے تیار تھا، اس لیے کہ اس نے میرے ہاتھ سے گرا ہے اور اس نے اللہ کا نام لکھا ہوا. کتنی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی تو ہی ہماری زندگی میں مسلمانی باقی رہے گی.
اسی میں سے مدینہ منورہ کا سفر بھی کرتے ہیں. ہر ایک کی خواہش تمنا ہونی چاہیے، لیکن ہمیں اس کی فکر بھی کرنی چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت لے کر جا رہے ہیں اور کتنی لے کر واپس آ رہے ہیں. جتنی لے کے گئے تھے اس سے بڑھ کر لائے یا اس سے بھی کم کر کے لائے. میں نے جو ابھی اشعار پڑھے پڑھا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں سنجری 700 کے قریب کے وہ آدمی یہ اشعار لکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے. بلغ العلا بکمالی، بلندیوں کو اس نے پایا اپنے کمال کے ذریعے سے. کشف الدجا بجمالی، اپنے اچھے اخلاق اور حسن جمال کے ذریعے سے دنیا میں سے اندھیرے کو ختم کیا. حسنت جمیع خصالہ، اپنے اخلاق سب سے زیادہ عمدہ انہوں نے پائے. یہ تین تو لکھے، تین لکھے 14 سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے اس کے ساتھ کا جوڑ قائم کرے، اس لیے کہ چار اس کو بنانا تھا، چار جسے بنا رہے تھے اور اسی سوچ اور فکر میں سوچ آگ لگ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، پوچھا آپ نے جو اشعار بنائے ہیں اس اگر شیخ سعدی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو میں اس کو پورا نہیں کر سکتا، تو سنو جتنا کہا اتنا سنا. تو انہوں نے یہ اشعار کہا بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا، کیوں نہیں کہتے صلو علیہ وآلہ، اسی کے ساتھ مصرع پورا ہو گیا. شیخ سعدی نے وہ کر گئی مصرع کو اپنے شعر کے ساتھ جوڑ دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند تھا. خواجہ نظام الدین اولیاء ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کے ایک شاعر تھے امیر خسرو. تو امیر خسرو بڑی شاعر تھا، اللہ کی محبت میں، نبی کی محبت میں بڑے اشعار کہا کرتے، رات بھر تک وہ بولتے رہتے. ایک مرتبہ شیخ خواجہ نظام الدین نے یہ اشعار خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو دیکھا جس میں یہ اشعار پڑھے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو سن رہے ہیں. اسی سے امیر خسرو نے صبح میں کوئی شعر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں آ کر سنایا. تو کہا ٹھیک ہے تمہارا اشعار تو ٹھیک ہے، لیکن شیخ سعدی جیسے نہیں. تو اس نے بھی اچھا بنانے کی کوشش، یہ بھی فارسی پڑھ رہے تھے، اس نے اچھا بنانے کی فکر کی لیکن ہوا نہیں. تو ہر وقت یہی کہتے تھے کہ شیخ سعدی جیسا تمہارا شیخ نہیں. پوچھا ایسا کیوں؟ کہا ایک مرتبہ رات کو غلام کا پڑھا، دیکھا کشف ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی اشعار بار سن رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا شیخ سعدی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بہرحال مجھے کہنا ہے کہ محبت بہت بڑی چیز ہے. ہم جائیں محبتوں کو لے کر جائیں. آج کل ہمارا معاملہ یہ ہے محبت جتنی لے کے جاتے ہیں اتنی بھی واپس لے کے نہیں آتے. بڑھ کر کیا لائے اتنی بھی واپس لے کر نہیں آ سکتے. یہی قرآن کریم کی آیت جو میں نے پڑھی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو نبی کے دربار میں خلاف ادب کوئی چیز کرنے سے بچو، یہاں تک کہ بلند آواز بولنے سے بھی بچو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق
میٹھی آواز سے اپنے آواز کو بلند کرو ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. آپس میں زور زور سے جس طرح بولتے ہو نبی کی دربار میں آ کر تمہارے لیے اجازت نہیں ہے کہ تم اپنے اخلاق اور اپنے اعمال وہاں جا کر بگاڑ کرواؤ. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اگر ایسا کیا تو تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال کو اللہ رب العزت سرے سے برباد کر دیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. ادب بہت بڑی چیز. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی چند چیزیں اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کتاب ہے جس سے محبت ہوتی ہے، اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اس کے سر و دیوار سے، اس کے نام لینے سے، ان کے دوستوں سے محبت کرنے والے لوگوں کے نام لینے سے بھی آدمی کو لطف آتا ہے. اسی لطف کو آج ہم تھوڑا سا حاصل کریں. سب سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قبر اطہر کا تھوڑا سا نقشہ سمجھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تھی. کتنا دروازہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 12 فٹ چوڑا اور 16 فٹ لمبا تھا. اس میں کچن بھی ہوا اور باتھ روم بھی ہوا، نہانے کا سب اسی میں آیا. اتنا لمبا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ. کیسے تھا؟ مسجد نبوی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمارت و تعمیر تھی، اس کے قبلے کی جو دیوار ہے، اس دیوار کی کنارے پر حی علی الفلاح کی جگہ میں تھا. تکبیر پڑھتے ہوئے حی علی الفلاح جس طرف ہم کہتے ہیں وہ گھما کر اس طرف. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے قریب ہے اس کا حجرہ. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ان کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس حجرے میں آئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی اور 57 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اسی حجرے میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا رہی. حضرت عائشہ پہلی سب سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا. اس قبلے کی دیوار کے بعد جہاں آج ہم کھڑے ہو کر درود شریف پڑھتے ہیں، وہاں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا مکان تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا مکان اس قبلے کی دیوار کے باہر کے حصے میں تھا. اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بالکل مقابلے میں جو حجرہ تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بغل میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بغل میں حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ. ایسی بھی یہ حجرے بتاتا ہوں، دوسرے حجرے اس کے بعد بنتے رہے. میں صرف اس لیے بتاتا ہوں کہ آج کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جو دیواریں ہیں، ان دیواروں کے اندر یہ سب حجرے آ گئے. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ نہیں آیا. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جہاں ہم کھڑے رہتے ہیں اور صلاۃ و سلام کرتے ہیں، وہ جگہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی حجرے کی. بہت سے لوگوں کی غلط فہمیاں بھی دور کرنے چاہتا ہوں. سن ہجری 91 اور 91 میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے گورنر. اس وقت حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت تک یہ حجرہ ہی تھا، یہ کمرہ ہی تھا. جس طرح کمرہ اور گھر تھا اسی طرح تھا، نہ اس کو گرایا گیا تھا نہ کچھ اس میں رد و بدل کیا گیا. لوگ باہر سے ساتھ اچھال پڑھنے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اطراف کی ازواج مطہرات کے مکان
مکانات کو گرا کر اس کے اندر اس دیوار کو نہیں، اس کمرے کی دیوار کے بعد ایک نئی دیوار آئی تھی جس میں دروازہ نہیں بنا۔ دیکھیے ہمارے اس زمانے کے مسلمان کتنے اپنے دین میں پختہ اور یقین رکھنے والے تھے کہ کسی کی مشابہت اللہ اور رسول کے درمیان میں بھی اگر کوئی ایسی چیز پائی جائے جس کے اندر ایک دوسرے کی مشابہت ہوتی ہے اس سے بھی بچنے والے ہیں۔ کعبہ جو ہے کتنی دیوار کا ہے، کتنے کونوں کا ہے؟ 4 کونوں کا۔ کعبہ کے 4 کونے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی 4 کونے سے بنا دیا جاتا تو کعبہ سے مشابہت ہو جاتا۔ کیسا اہتمام کیا عمر بن عبدالعزیز نے کہ اس کے 5 کونے کی دیوار بنائی، 5 کونے کی دیوار۔ 5 کونے کی دیوار کو آج کل کیا کہتے ہیں؟ پینٹاگون۔ امریکہ کا جو ان کی فوج کی بلڈنگ ہے اس کو پینٹاگون کا ہے، اس لیے کہ اس کی 5 کونے، 4 کونے نہیں ہوتے۔ بالکل اصل پینٹاگون تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اللہ رب العزت دنیا کے نظام پیچھے سے چلائے ہوئے ہیں۔ بہرحال تو 5 کونے والی دیوار کو رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی جس کا کوئی دروازہ نہیں۔ اس کے بعد 1300 سال ہو گئے، کسی نے اس دیوار سے پھلانگ کر اندر کی خبر کو آج تک نہیں دیکھا، نہ کوئی دیکھ سکتا۔ کون سے پتھروں سے بنائے؟ اسی پتھر سے جن پتھروں سے کعبہ کی دیوار پر کالے پتھروں سے بنایا گیا اسی پتھروں سے اس کی تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد بڑا لمبا قصہ بیان کرتا ہوں، سب سنتے رہتے ہیں۔ 2-3 زمین نے اس دیوار کے بعد دوسری ایک دیوار بنائی، وہ بھی 5 کونے والی، جیسے وہ آگے والی تھی اسی کے مطابق اس کے بعد والی دوسری بنائی۔ اور اب اس کے بعد ہم جہاں کھڑے رہتے وہ جانے والی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 عمارتیں ایسی ہیں جس کے اندر آج تک کوئی نہیں جا سکتا۔ اس عمارت اور اس جالی کے درمیان میں جگہ ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں اس جالی کے اوپر گول دائرے بنے ہوئے، سوراخ بنے ہوئے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب یہ جالی نہیں تھی، اس زمانے کے جو بادشاہ ہے سعودی عرب کے، انہوں نے یہ جالی بنائی۔ اس سے پہلے جالی نہیں تھی، اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے وہ دیوار ہی۔ اب اس دیوار کے اوپر کیسے پتا چلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک کس طرف ہے؟ صدیق اکبر حضرت عمر۔ تو زمین کے اوپر آج بھی دائرے بنے ہوئے ہیں، زمین کے اوپر آج بھی وہاں دائرے، اسی دائرے زمین کے دائرے کے مقابلے میں یہ جالی کے دائرے بنے ہوئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروں کی جگہ جہاں ہے پاؤں مبارک کی جگہ، اس طرف تھوڑی سی جگہ کھلی ہوئی آج بھی۔ اب تو وہاں جانے نہیں ہے، الحمدللہ میں گیا ہوں، اور اس میں مرکز کے اکابر کے حضرت جی وغیرہ وہ سب وہیں بیٹھتے ہیں۔ مجھے جب معلوم ہوا تو میں نے وہاں بیٹھنے کی میری کوشش کی باہر، لیکن باہر کا میں احساس ہوتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ نے وہ ہیبت اور رونق اس جالی میں رکھا ہے کہ آدمی مسلسل نگاہ سے اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ میں نے بھی اس کا احساس کیا، باہر وہ تو جا نہیں سکتا۔ آج بھی جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو اسی جالی میں سے آتا ہے۔ یہ جو جالی آج کل دکھائی دیتی ہے اس کے اور اس دیوار کے درمیان میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کر سکتے ہیں، اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ بہت سے لوگ اس نقشوں کو بتاتے ہیں یہ سب کرتے باہر، اور اس کے اوپر گنبد جو ہے وہ گنبد پہلے زمانے میں نہیں تھا۔ یہ گنبد جو بنا ہے 1233 عیسوی میں بنا ہے، 1233 ہجری میں، اور عیسوی کا 1818 عیسوی 200 سال کے قریب ہو گئے۔ یہ گنبد خضرا جس کو کہتے ہیں، گنبد الصخرا جس کو بولتے ہیں، یہ 200 سال سے بنا ہے۔ اس سے پہلے سب ہجری 678 میں سب سے پہلے اس پر جو گنبد بنایا گیا تھا وہ کیسے کلر کا تھا؟ وہ نیلے کلر کا، لکڑی کے کلر کا۔ اس کو بولتے تھے گنبد الصخرا، اس کو بولتے تھے۔ اس کے بعد سفید گنبد آیا،
جیسے ہم ایک وغیرہ کو رکھتے ہیں ایسی کلر اس پر بنا دیا گیا چکنا کلر تاکہ اس کی گرمی اس پر سورج کی گرمی اس پر نہ گرے تو اس کو کہتے ہیں حکمت البیضاء تو 1818 تک اس حکومت کو حکمت البیضاء کہا جاتا تھا اور 1818 کے بعد سلطان عبد الحمید اول ترکی بادشاہ اس کی حکومت کی کرتے اس نے سب سے پہلے یہ صحرا جو بنایا گیا ہے خزرہ جس کو آپ نیلا پیلا سبز گنبد کہتے ہیں یہ سبز گنبد اسی نے بنایا آج تک اسی کا باہر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور آپ کی گنبد کی بات اب مسجد نبوی مجھے یہ سمجھانا ہے اب مجھے جو سمجھانا ہے کہ ادب کتنی بڑی چیز ہے اگر ہم یہ چیز لے کر وہاں نہیں گئے ہم سے زیادہ محروم کوئی نہیں ہو سکتا اس لیے آگے کی بات میں بتانے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سنیں اہتمام دھیان سے سنیں کتنا اہتمام کیا ہے ہمارے بڑے اور امیر لوگوں نے کہ اس مسجد کو جب تعمیر کیا جا رہا ہے 1263 میں ہجری 1263 ہجری میں ترکی بادشاہ نے اس مسجد کی تعمیر کروائی جو مسجد کا اگلا حصہ ہے جہاں روزہ اور جنت کی تیاری جس کو بولتے ہیں وہ حصہ جو مسجد کا تعمیر کیا ہوا ہے وہ ترکی لوگوں نے تعمیر کیا کتنی محبت اور عقیدت کے کمال درجے تک پہنچ کر انہوں نے اس مسجد کو بنایا پوری روئے زمین پر اس سے پہلے میں اس کے بعد اتنی عظمت اور محبت اور عقیدت کے ساتھ نہ کوئی تعمیر کی گئی ہے نہ کی جا سکتی ہے ایسی محبت اور عقیدت سے وہ تعمیر بنائی گئی اس بادشاہ کا نام تھا سلطان عبد المجید اسی کے نام پر دروازہ کے اندر لگا ہوا اور اس کا نمبر لگا ہوا اس بادشاہ نے کیا کیا کتنی عقیدت کی سوچی کی بات جب اس نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا اپنی پوری مملکت اور پوری اس کی سلطنت کے اندر یہ اعلان کیا تعمیرات کے فن کی جو آدمی ماہر ہے وہ میرے اس شہر میں آئے اس لیے کہ میں مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کو بنانا چاہتا ہوں اپنے فن کا کمال جس کے پاس ہو وہ میرے پاس آئے پورے ممالک اسلامیہ بہت بڑی ان کی حکومت تھی سب جگہ سے لوگ استنبول پہنچے اس نے ایک شہر آباد کیا فوراً مسجد نہیں بنائی سوچنے کی ہمیں بھی اس سے عبرت حاصل کرنے کی چیز ہے کیا کیا اس نے ایک مسجد کی تعمیر کرنے کے لیے اس نے کتنے سال انتظار کیا 25 سال تک انتظار کیا جس طریقے سے جس عقیدت اور محبت سے وہ بنانا چاہتا تھا اس کے لیے لوگوں کو اس نے پہلے ٹریننگ اور تعلیم دی ہر تعمیر ہم جتنے تھے ان سے کہا میں تم سے مسجد تعمیر نہیں کروا سکتا اس لیے کہ تم لوگ پرانے تم اپنی ڈگر پر بناؤ گے مجھے اپنی ڈگر اور اپنے طریقے سے بنانی ہے لہذا تمہاری تعمیر ہم کا جو کمال ہے ہر ایک اپنے بچے کو سکھائے ہم دنیا میں بادشاہ کے پیسہ کے وقت پر اس کو سکھاؤ اس کو تمہارے بچوں کو سکھاؤ تاکہ آدمی کو یہ ہو کہ میری فن مسجد نبوی میں لگا کل کیسے میری نسل سے لگا اس لیے ایسے 500 لوگوں کو اس میں جمع کیا ایک شہر بسایا استنبول کے قریب میں ان لوگوں کو شہر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی کہ آپ اس شہر سے باہر نہیں جا سکتے کب تک جب تک آپ اس کا کمال بنا رہا